بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي یا طبیبی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین. حاضرین محترم، الحمدللہ ہم اور آپ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں اور ان بابرکت لمحات میں ان کو مزید بابرکت بنانے کے لیے حضرت امام علی مقام نواسہ رسول حضرت سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کے ذکر خیر کے سلسلے میں اور آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور اس اہتمام کی سعادت ہر مرتبہ کی طرح ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب اور آپ کے اہل خانہ کو حاصل ہو رہی ہے. اللہ پاک تمام محافل کی طرح اس محفل پاک کو، محفل ذکر حسین کو بھی رب کریم انہی کی برکت سے اور انہی کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ عزت و حرمت اور تعظیم و تکریم اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جسے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جو حرمت والے یعنی انہیں اللہ نے بہت زیادہ عزت و حرمت عطا فرمائی. منہا 4 حرم، فرمایا کہ وہ 4 مہینے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں اس کی تشریح فرمائی کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں. فرمایا کہ 3 مہینے تو ان میں سے مسلسل ہے، یعنی ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے. یہ لگاتار ہے، کنٹینیو ہے. اور ایک مہینہ الگ سے ہے اور وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے ہیں کہ جنہیں ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے. شروع اسلام میں اس کی حرمت یہ تھی کہ ان مہینوں میں جنگ کرنے کو منع فرما دیا گیا، چلتی ہوئی جنگ کو روکنے کا حکم دیا گیا. اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، جہاد کرنے کی اجازت دے دی گئی. بظاہر حرمت ان کی جس انداز سے تھی وہ حکم اللہ نے منسوخ فرما دیا. لیکن دلچسپ نقطہ یہ ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا حکم بظاہر منسوخ ہو گیا،
لیکن احترام ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ حرمت ختم ہو سکتی ہے، احترام ہمیشہ کے لیے اللہ نے جاری فرما دیا۔ تو احترام ان مہینوں کا اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک ان مہینوں کا احترام قائم رہے گا۔ انہی میں سے ایک مہینہ ماہ محرم الحرام ہے کہ جسے اللہ نے بڑی عزت و تکریم عطا فرمائی، اور اس مہینے کو خاص طور پر اور اس کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو ماہ محرم الحرام ہے اور اس میں جو عزت و تکریم ہے، اس عزت و تکریم اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ایک اہم طریقہ ہمارے دین میں جو بتایا گیا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اس میں روزے رکھے جائیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے محبوب ہیں، فرمایا کہ وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اللہ کو محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ پسند ہے، اور پھر اس میں بھی سب سے زیادہ ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ جو افضل و برتر دن ہے، سب سے زیادہ برگزیدہ دن ہے، اور سب سے زیادہ جو افضل روزہ ہے ان دنوں میں، وہ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، کہ جس کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس دن کے روزہ رکھنے کی جستجو کرتے ہوئے دیکھا گیا وہ یوم عاشور کا روزہ ہے۔ یعنی 10 محرم کے روزے کی حضور جستجو فرماتے تھے، اس کی جیسے بڑی طلب اور تمنا فرمایا کرتے تھے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، کبھی نہیں چھوڑا اس کو۔ 4 چیزوں کا ذکر حدیث میں بطور خاص ایک روایت میں اکٹھا 4 چیزوں کا ذکر آیا۔ راوی نے اس کو یوں ہی بیان کیا کہ وہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں پر زندگی میں ہمیشہ پابندی فرمائی۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک تو عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں، جو مہینہ گزرا اور اس میں بھی الحمدللہ اس گھر میں محفل کی ہمیں سعادت ملی حج کے عشرے کے اندر، اس کے 9 روزے، لیکن 10واں دن بقرعید ہے وہ روزہ منع ہے، 9 روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس پورے عرصے میں روزے رکھا کرتے ہیں پابندی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز کہ جس پر حضور نے پوری زندگی پابندی فرمائی وہ یوم عاشور کا روزہ ہے۔ 10 محرم کا روزہ حضور نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ اور تیسری چیز جس پر پابندی ہمیشہ فرمائی، فرمایا وہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 کا روزہ۔ یہ 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے کے اندر اختیار فرمائے، بلکہ بعض روایتوں کے اندر تو فرمایا کہ جس آدمی نے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس آدمی نے ان 3 روزوں کی پابندی کر لی تو فرمایا کہ گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اسی دن وہ پیدا ہوا، یعنی اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، یوم عاشور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، اور ایام 20 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال پر پابندی اختیار فرمایا کرتے ہیں، اور یہاں تک حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا 10 محرم کے روزے کے بارے میں، فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، فرمایا کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ گزشتہ 1 سال جو گزرا انسان کا، اس میں جو اس سے خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئے، فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ، حضور فرماتے مجھے امید ہے کہ وہ عاشورہ کا 1 روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس 1 روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں، بالکل 10 محرم کے روزے کی حکمت کیا ہے؟ بالکل میں یہ بات بھی عرض کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تو 10 محرم کا ذکر فرمایا، لیکن بعض روایتوں میں 9 کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا 2 رکھنے پڑیں گے، اگر کوئی آدمی ایک رکھنا چاہے تو کیسا ہے؟ تو یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ 2 روزے رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر رکھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھ لیا، 10 کا روزہ بھی رکھ لیا، یہ زیادہ بہتر ہے، باعث ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 کا نہ رکھ سکے اور تنہا اسے وہ 10ویں دن کے روزہ رکھنے کا معاملہ اور موقع میسر ہے تو یہ بھی علماء نے لکھا کہ باعث فضیلت ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک روزہ بھی اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھنا چاہیے اور ضرور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ محرم کا چونکہ مہینہ جب آتا ہے تو سب سے زیادہ ہمارے قلب و فکر پر جو ذکر اور ہماری محفلوں میں جو سب سے زیادہ ذکر چھا جاتا ہے وہ سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ آپ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کربلا ہوتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ ہم اور آپ تو رکھتے ہیں امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے، کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا، تو حضور نے روزہ پہلے کیوں رکھا؟ یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 10 محرم کا جو دن ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین کے واقعے سے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ ہماری تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ 10 محرم کا دن ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں اس کی اہمیت اللہ نے رکھی ہے۔ بڑے بڑے نبیوں کے واقعات ہیں 10 محرم کے اندر۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، طوفان نوح جب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا، تو علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جس تاریخ اور جس موقع پر وہ کشتی نوح کو کنارہ ملا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ کے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، اللہ کا حکم تھا جس کا اشارہ اور واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کبھی کسی موقع پر واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے کیا واقعات ہیں، اور نبیوں کے واقعات بھی ہماری محفلوں میں بیان ہونے چاہیے۔ تو ایک ایک نبی کے واقعات ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ ہر نبی کی زندگی کا کیا واقعہ ہے، کیا دعائیں ہیں قرآن میں اس کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن تک تقریباً، لیکن جس دن وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے علماء نے لکھا کہ وہ 10 محرم کا دن تھا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی نبیوں کے واقعات کے بارے میں علماء نے 10 محرم کی تاریخ کا لکھا ہے، اور ایک واقعہ تو صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے پچھلے نبیوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور ان کی قوم کو جو فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہ نجات کا دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ رب العالمین نے کئی واقعات، بڑے بڑے واقعات اللہ نے اسی 10 محرم کے اندر دنیا میں واقع فرمائے ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور وہاں پر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، یہ اس کا ہسٹوریکل پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے روزہ رکھنے کا۔ عاشورہ کے روزے کا جو حضور نے روزہ رکھا، حضور کے روزے کا اس کربلا کے واقعے سے تعلق نہیں ہے، ہاں اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکار جب تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا جو یہودی پہلے سے آباد تھے مدینے میں، حضور نے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ تو موسیٰ کے ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ صحیح معنی میں اگر موسیٰ کو بھی مانتے ہیں تو ہم مسلمان مانتے ہیں۔